نہیں لگائی کلاس یہ بہت تیز بولتی ہے, پتا نہیں کلاس چل رہی ہے بس اپنی, وہ ہماری الیکسا رکھی ہوئی ہے وہ بھی بولنے لگتی ہے بیچ میں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میں کچھ بول رہا ہوتا ہوں تو وہ, اچھا وہ کیا ہے کہ وہ اس میں انگلش ڈیفالٹ انگلش لینگویج سیٹ ہے, تو میں جیسے کبھی آپ لوگوں سے بول رہا ہوں گا اب ٹائم بہت ہو گیا ہے تو وہ خود بولنے لگے گی ٹائم سیٹ نہیں ہے, پلیز الیکسا کا ٹائم سیٹ کریں. ٹھیک ہے, کبھی میں سناؤں گا آپ کو, بڑھیا ایک دم. یہ اچھی وائی فائی سے کنیکٹ ہوتی ہے الیکسا, تو انہوں نے جنہوں نے تیار کیا ہے تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے الیکسا. تو اس سے جیسے بولو کہ الیکسا ٹائم کیا ہوا ہے تو بولتی ہے وہ ٹائم یہ ہوا ہے. تو کبھی کبھی میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں, ویسے تو میں اس کو میوٹ کر دیتا ہوں لیکن کبھی کبھی بیچ میں بولنا شروع کر دیتی ہے. خیر, تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جو بھی نئی نئی چیزیں دین کے اندر آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو شروع کرنے والوں نے جو شروع کیا تھا تو اس نے اس سے شروع نہیں کیا تھا کہ یہ بدعت بن جائے گا, لیکن 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد وہ چیز بدعت بن گئی. آج جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو نا تو اس میں لوگ کیا کہتے ہیں, ان کو بولو بھائی قرآن حدیث سے تو یہ چیز ثابت نہیں ہے, تو وہ ڈائریکٹلی آنسر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم اپنے بڑوں سے کرتے ہوئے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے چلے آ رہے تھے کہ وہ غلط تھے. اچھا بڑوں نے جو شروع کیا تھا انہوں نے ایسے ہی کر لیا تھا کہ بھائی چلو شروع کر لو, کیا جا رہا ہے, اچھی چیز ہے. تو بعد میں کوئی بھی چیز جو بدعت ہے وہ ایسے ہی بنتی ہے, ایک دم بدعت نہیں بنتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان ایک دم سے گمراہ نہیں کرتا, اسی لیے نئی نئی چیزوں کو ہمیں ترک کرنا چاہیے. جمعہ مبارک اپنی طرف سے شیئر نہیں کرنا چاہیے, کوئی شیئر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اسے یہی سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ سنت نہیں ہے, کیونکہ آنے والی جنریشن علم نہیں ہے, اسی لیے اپنے بچوں کو بھی سنت کی تعلیم دو. خیر, نمبر 34, اب غزو الرجال عند اللہ علد الخصم, کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جھگڑالو آدمی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض یہ جو ہے نا, ایسے سمجھے مبغوض کہا جاتا ہے کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے, جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مبغوض. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جھگڑالو آدمی ہے, جھگڑتا رہتا ہے, بات بات میں جھگڑتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کی جھگڑنے کی عادت ہوتی ہے, بلا وجہ کے جھگڑیں گے, بات نہیں ہوگی جھگڑنے کی تب بھی جھگڑنے کی بات نکال لیں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. جیسے ایک پرانا واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جب شادیاں ہوا کرتی تھی تو بیل گاڑی جاتی تھی, ہے نا, تو صاحب بارات گئی تو لڑکی والوں نے بڑا اچھا انتظام کیا تھا, بڑا اچھا انتظام, چاندی کے برتنوں میں کھانا, سونے کے برتنوں میں کھانا, ہے نا, اور دنیا کا کوئی آئٹم ایسا نہیں چھوڑا تھا جو انہوں نے لڑکی کو دہیز میں نہ دیا ہو. دنیا بھر کے کھانے, اور جو بھی لڑکے والوں کی طرف سے باراتی آئے تھے تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلایا تھا اور کہا تھا لے جاؤ, ساتھ لے جاؤ اپنے برتن. ہر باراتی کو بے پناہ گفٹ تحفے. اب ہوا کیا کہ جب دلہن کی رخصتی ہو گئی تو برات روانہ ہو گئی, لڑکے والے روانہ ہوئے. اب پہلے زمانے میں ظاہر ہے 20 کلومیٹر بھی سفر ہے, 20 کلومیٹر کا, 40 کلومیٹر کا, تو ٹائم بہت لگ جاتا تھا, اور پھر بارات ہو تو ٹائم تو زیادہ لگے گا. تو پہلے زمانے میں بیل گاڑی ہی چلا کرتی تھی, بیل گاڑی پہ سامان بھی لدا ہوا تھا اور بیل گاڑی پر ہی دولہا دلہن بھی بیٹھے ہوئے تھے, سواریاں بھی تھیں اور لشکر جا رہا تھا براتیوں کا. کہیں جا کے کیا ہوا, وہ بیل گاڑی پھنس گئی, بیل گاڑی کے جو گاڑی لگی ہوتی ہے پیچھے وہ کہیں پھنس گئی. اسے نکالنے کی بہت کوشش کی گئی, بہت کوشش کی گئی, لیکن صاحب وہ بیل گاڑی کا پہیہ نکل نہیں پا رہا تھا. تو ضرورت پڑی کہ بھائی تلاش کرو, پھاوڑا تلاش کرو, کہیں پھاوڑا تلاش کرو. تو پھاوڑا تلاش کیا گیا تاکہ مٹی کھودی جائے, اور مٹی کھودنے کے بعد یہ بیل گاڑی نکلے. پھاوڑا کہیں نہیں مل رہا, تو کسی نے کہا رہے یہ لڑکی کو دہیج ملا ہے اتنا سارا, یہ اتنا سارا سامان ہے, اس میں ہی تلاش کر لو, ہو سکتا ہے اس میں پھاوڑا ہو. تو لڑکی کے سامان میں پھاوڑا تلاش کیا گیا تو پھاوڑا نہیں ملا. تو جب تلاش کرنے والے نے بولا نہیں ہے پھاوڑا, تو ایک آدمی اٹھتا ہے اور بولتا ہے ارے یار پھاوڑا تک نہیں دیا, بتاؤ کم از کم پھاوڑا تو دے دیتے, پھاوڑا بھی نہیں دیا ہے, بتاؤ ہے کوئی طریقہ ہے؟ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلا دیا, دنیا بھر کا سامان دیا, پھاوڑا بھی نہیں دیا ہے. تو میں یہ واقعہ سنانے کا جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس کو لڑائی نکالنی ہے وہ ہر جگہ سے لڑائی نکال لے گا. اب دیکھو اس کو کہیں سے نہیں ملا تو اس نے یہی کہ بتا یار پھاوڑا تک نہیں دیا ہے نا, یہ دنیا بھر کا سامان ہے, بتاؤ پھاوڑا تک نہیں دیا ہے. تو جس کو لڑائی نکالنی ہے وہ کہیں سے بھی لڑائی نکال لے گا, اور جس کو لڑائی ختم کرنی ہے وہ کہیں سے بھی ختم کر لے گا.
تو جو جھگڑالو ہوتا ہے اپنی طرف سے لڑائیاں نکالتا ہے. بعض لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں, میں معافی چاہتا ہوں اگر یہ کوالٹی بول رہا ہوں میں, اگر یہ جو ہے آپ کے اندر کمی ہے کہ آپ جھگڑالو ہو, تو اس جھگڑے کو ختم کر دو. جیسے کہ عام طور پہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے, معذرت چاہتا ہوں میں, لیکن جیسے کہ ہسبینڈ آئے تو ہسبینڈ نے آ کے بیوی سے کہا کہ بہت اچھی لگ رہی ہو, تو کہتی ہاں تمہیں تو مذاق رہتا ہے بس, میں اچھی لگ رہی ہوں, تمہیں کبھی اچھی لگتی نہیں ہوں, آج تمہیں اچھی لگ رہی ہوں, اس سے پہلے تو کبھی تم نے اچھا نہیں لگا, یہ کہا ہو. اور شارٹ ٹینشن میں آ جاتا ہے, کیا یار. اچھا وہ نارمل آ جائے اور بیوی سجی ہو تو وہ کچھ نہیں بولے گا, کیونکہ اس دن بول دیا تھا تو بیوی نے ہنگامہ کر دیا تھا, کبھی تم نے تعریف ہی نہیں کی ہے, کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے, تم تو کبھی کچھ کہتے ہی نہیں ہو, ہے نا, تمہیں میں سجی ہوئی لگ رہی ہوں, آج تمہیں لگ گئی میں سجی ہوئی, ہے نا. تو ٹینشن میں آ گیا, جھگڑا ہوتا ہے. اب دوسرے ٹائم شوہر آیا کبھی تو بیوی سجی ہوئی تھی, وہ کچھ نہیں بولا, کیونکہ پہلے بول گیا تھا تو پرابلم ہو گئی تھی, وہ کچھ نہیں بولا. اب بیوی صاحب آ کے کہتی ہیں تو میں کبھی دیکھوں گی نہیں, گھر میں تمہیں نظر آتی ہوں, کبھی مجھے بھی دیکھ لیا کرو, گھر میں آ کے تمہیں کچھ دیکھ ہی نہیں, میں تمہارے لیے تیار ہوں, تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوں. اب شوہر کہہ رہا ہے, سمجھ رہی ہو بات کو, تو ایسا ہوتا ہے. اسی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ ایک چٹکلا بن گیا ہے. جو کسی کی شادی ہونے جا رہی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قربان ہونے جا رہا ہے, اور میاں بیوی کے اوپر جو بھی بنتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دقت یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ خراب ہے تو وہ بیوی کی اچھائیوں میں بھی کمیاں نکال لے گا اور جھگڑا ہوگا, اور بیوی اگر خراب ہے تو پھر صحیح چیزوں میں بھی کہیں نہ کہیں سے جس کو جھگڑا نکالنا ہے وہ جھگڑا نکال لے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے ہمیشہ اپنا مائنڈ پازیٹو بنائیے, جھگڑوں سے بچیے. جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے. جو جھگڑالو ہوتا ہے, جو جھگڑنے والا ہوتا ہے, اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے. جھگڑالو نہیں بننا. اور سمجھ آ رہی ہے, جھگڑالو نہیں بننا ہے. نمبر 35 الطہور شطر الایمان, پاک رہنا آدھا ایمان ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے پاکی, اور ایک ہوتا ہے پاک, اور ایک ہوتا ہے صاف. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز صاف ہو وہ پاک بھی ہو, ڈفرنٹ دونوں چیزیں. پاک ہونا الگ ہے, صاف ہونا الگ ہے. ہاں جو چیز پاک ہوگی وہ صاف ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پاک ہو وہ صاف بھی ہو, ہے نا, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز صاف ہو وہ پاک ہو. پاک کا مطلب کیا ہے؟ پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پاک ہوگی تو اس میں کوئی بھی ناپاکی نہیں ہوگی. ناپاکی کا مطلب کوئی بھی نجاست, پیشاب پخانہ بلغم تھوک, کوئی بھی ناپاکی نہیں ہوگی اس میں, ہے نا. مثال کے طور پہ یہ وائٹ کپڑا ہے, اس پہ کوئی بچہ اگر پیشاب کر دے, صاحب آپ نے تو اس کو دھوپ میں پھیلا دیا, وہ سوکھ گئے. اب یہ صاف تو ہے لیکن پاک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہ پاک ہے. میں کوئی کپڑا پہنا ہوا ہوں, میں مان لیجیے ہم اور آپ رومال یوز کرتے ہیں, تو کوئی رومال ہم یوز کر رہے ہیں, ایک ہفتہ گزر گیا, 2 ہفتے گزر گئے, وہ کالا پڑ گیا ایک دم, ہے نا, کالا پڑ گیا. ہم نے اس سے اپنی ساری چیزیں موبائل میں کبھی جہاں دھول مٹی دیکھی, کچھ دیکھا, صاف کر لیا, وہ کالا پڑ گیا, تو وہ صاف نہیں ہے لیکن پاک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز ناپاک تب ہوتی ہے جب اس پر ناپاکی لگ جائے, ٹھیک ہے نا. اب اس پر ناپاکی نہیں لگی, بہت ساری غلط سلط چیزیں اس پہ لگ گئی, وہ سفید کپڑا جو ہے وہ کالا پڑ گیا, تو وہ پاک تو ہے لیکن صاف نہیں ہے. اسی طرح سے انگریزوں کی آپ کو بہت ساری چیزیں, جو انگریز ہوتے ہیں, غیر مسلم ہوتے ہیں, جن کو پاکی ناپاکی کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو بہت ساری چیزیں ان کی صاف ہوتی ہیں لیکن پاک نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان, کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے. اسی لیے ہمیں پاک رہنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پاک رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ چادر ہم نے بچھائی, کوئی بھی بیڈ شیٹ بچھائی, بیڈ ہے, زمین پہ بستر لگا ہوا ہے, بچوں نے اس پہ پیشاب کر لیا, اب وہ صاف سوکھ رہا ہے, سوکھ کے پھر ختم ہو گیا, پھر ہم اسے یوز کر رہے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, صاف ہے وہ چادر, لیکن وہ پاک نہیں ہے. ارے آپ لوگوں کے بات سمجھ آ رہی ہے, چلے خیر آ رہی ہوگی سمجھ میں, امید رکھ رہا, اور گمان, اچھا گمان رکھنا چاہیے. آپ لوگوں سے اچھا گمان ہے ماشاءاللہ, تو آپ لوگ سمجھدار ہو گئے ہو دین کے بارے میں, ہے نا, اور اب تو اتنی سمجھ آئی گئی ہوگی. تو
پاک رہنا یہ آدھا ایمان ہے، پاک رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے بچوں کو بھی، بچپن سے ہمیں پاک رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے. اچھا آج کل یہ پیمپرس ڈائپر وائپر دنیا بھر کے اٹرم جٹرم ہے، اس کا آپ یوز کیجئے. میں ایک مولانا صاحب کی کلپ دیکھ رہا تھا، بڑی عمر کے تھے، مطلب 60 65 سال کی عمر ہوگی. وہ کہہ رہے تھے یہ پیمپر اور یہ وائپر پتہ نہیں کیا نام بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں نا، یہ پہنانا غلط ہے غلط ہے. تو غلط نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں، اور اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ہم لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ورنہ آپ بچوں کو پیمپر پہنائیے، جب وہ ٹوائلٹ کر دیں اب فوراً اس کو آپ چینج کر دو. یہ نہیں کہ صاحب بچے نے 2 بجے دوپہر کے ٹوائلٹ کر لیا تھا، آپ رات کے 10 بجے اس کو چینج کر رہے ہو، یہ غلط ہے. اور اسی لاپرواہی کی وجہ سے سائیڈ افیکٹس پیمپر کے ہوتے ہیں بچوں پر، باڈی پر سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر اس حصے پر جو پیمپر سے وہ حصہ کور رہتا ہے. اسی لیے آپ پیمپرس بچوں کو پہنا رہے ہو، اس نے پیشاب کر لیا چینج کرو، آپ اس نے ٹوائلٹ کر لی چینج کرو آپ. اب کیا صاحب اسے آپ ناپاکی میں ڈالے ہو 1 گھنٹے 2 گھنٹے 5 گھنٹے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ سفر میں ہو کہیں چینج کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس لیے بچوں کو بھی ہمیں بچپن سے پاک رہنے کی عادت ڈلوانا چاہیے، صاف اور پاک دونوں چیزیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پاک تو رہتے ہیں صاف نہیں رہتے، تو ہمیں پاک بھی رہنا ہے اور صاف بھی رہنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 36، احب البلادی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں. اللہ کو مسجدیں، اللہ کی جو محبوب جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مسجدیں اللہ کو بہت پسند ہیں. اللہ مسجد سے محبت رکھتا ہے، مسجد بنانے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس میں تو کوئی ایسا ہے نہیں ڈیفائن کرنے والی بات. عورتوں کی مسجد گھروں میں ہوتی ہے. جب بھی ہم لوگ گھر بنوائیں تو اپنا ایک حصہ جو ہے نا وہ عبادت کے لیے متعین کر لیں، اسپیشل کر لیں. ٹھیک ہے کہ ہمیں اس جگہ بیٹھ کر عبادت کرنی ہے. نمبر 37، لا تتخذوا القبور مساجدہ، کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. دیکھو یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جس کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں، ان دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، یعنی قبروں پر سجدہ مت کرو. تو آپ دیکھ لو جس مزار پہ آپ جا کر دیکھو وہاں عورتیں سجدہ کر رہی ہوگی. بار میں نے ایسی کلپ بنا دی تھی کہ مزار پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے، تو ایکسپوز کرنے والوں کی لائن لگ گئی تھی، اے ایم قاسمی ایکسپوز، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے، اسے مارو اسے کاٹو اسے ختم کرو. ایسے ٹائپ کی کلپ بن رہی تھی، پر پتہ نہیں وہ ڈیلیٹ مار دی کسی نے، ڈیلیٹ مار دی. یا ایسا ہوتا ہے نا رپورٹ کرتے ہیں کلپ کو ہم تو وہ یوٹیوب بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. اسی لیے مزار پر سجدے کرنا، قبروں پر سجدے کرنا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے. میں کلیر گیا ہوا تھا، تو آج کل پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی مزار پر جب جاؤ گے تو مزار کے اندر جب آپ جاؤ گے نا تو مزار کے جو مجاور ہوتے ہیں جو اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تو جیسے ہی اچھا وہ دروازہ بھی اتنا چھوٹا بناتے ہیں کہ آپ کو جھک کر ہی جانا پڑے. اتنے دروازے چھوٹے بنائیں گے وہ کہ آپ کو جھک کر ہی جانا پڑے گا، آپ چاہو نہ چاہو لیکن آپ کو جھک کر ہی جانا پڑے گا. اور جیسے ہی آپ جھک کر جاؤ گے تو وہ آگے کھڑا ہوگا فوراً. جیسے ہی آپ وہ دروازہ پار کرو گے تو آپ اپنا سر اٹھا نہیں پاؤ گے، فوراً وہ آپ کے سر کو پکڑ کے اس چادر کے اندر ڈال دے گا. اور اگر آپ نہیں ڈلواؤ گے تو یوں گھور کے دیکھے گا، ایسا لگے گا جیسے ابھی مار دے گا، مارے گا ہی آپ کو، ہے نا. اور 2 3 مجاور اور کھڑے ہو تو وہ زبردست کہیں گے بتاؤ گستاخ ہے گستاخ ہے، سجدہ چادر میں سجدہ سر نہیں کر رہے. یہ غلط بات ہے. جب میں کلیر گیا تو میں اس کے اندر جب گیا نا تو فوراً انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے کہا نا رک جاؤ. ہم وہاں کھڑے ہوئے، ہم نے ایصال ثواب کیا، ایصال ثواب کرنے کے بعد ہم باہر آ گئے. اب ہمارے سر پہ تو ٹوپیاں تھی، اس ٹائم ہم اسٹوڈینٹس تھے پڑھتے تھے، تو ایسے وہ گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. اور پھر اس نے ہمیں ٹارگیٹ کر لیا. رات میں جب ہم رکے نا تو اس نے بہت زیادہ برا بھلا، چونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، آج سے تقریباً یہ بات ہے تقریباً یہ بات ہوگی 7 8 سال پہلے کی. تو اب میری آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس وقت میں وہی ہوں گا اب 20 21 سال کا. یہ 2014 کی بات ہے، غالباً 2014 کی بات ہے. اس ٹائم تو ہمارے کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑی بہت داڑھی یہی بھی نہیں تھی، یہ تو بال بال ایسے ہو گئے، ورنہ اور چھوٹا میرا چہرہ لگتا تھا، دبلا پتلا تھا میں تو اور زیادہ. تو میرے جو اور دوست تھے وہ بھی بےچارے سب ایسے ہی،
اور ظاہر ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی ایک بڑا پن اور ایک چھوٹا پن میں. تو انہوں نے ہمیں ٹارگیٹ کر لیا رات میں. انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ دقتیں ہمارے سامنے پیش کر دی. یہاں سے اٹھو، پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ایسے بیٹھے ہوئے ہو، ویسے بیٹھے ہو. ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ جیسے بولتا تھا بھائی ویسے ہو جاتے تھے. ایک آیا بولا مجھ سے، بولا تم اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہو. تو میرے دوست نے اس کو جواب دیا کہ بھائی اگر ادھر پیٹ کر لیں گے تو پھر تو قبلے کی طرف پیٹ ہو رہی ہے نا. تو یوں مسا کے جو ہے نا واپس چلا گیا. پھر اس نے اور بھی باتیں بہت زیادہ کی لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ سائڈ سے ہو جاتے تھے جب وہ اس ٹائپ کی باتیں کیا کرتا. وہ سمجھ گئے یہ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، مدرسے کے بچے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اسی لیے کبھی بھی اتفاقی طور پہ اگر کبھی مزار پہ جانے کی ضرورت پڑ جائے تو سجدہ نہیں کرنا، چاہے بڑے سے بڑے ٹوپی والے آپ کو کہہ رہے ہو سجدہ کرنا ہے. کیونکہ ہمارے لیے جو مین بات ہے وہ حدیث کی ہے. ہم حدیث کو فالو کرنے والے. دنیا سجدے کر رہی ہو، دنیا سجدے کر کے اپنے کام بنوا رہی ہو، ٹھیک ہے نا. کوئی آ کے آپ سے کہے گا میں نے وہاں مزار پہ جا کے سجدہ کیا تھا، منت مانگی تھی، میرے اولاد ہو گئی، میرا فلاں کام ہو گیا. تو بھیا ایسا کام ہمیں نہیں کروانا. ایسا کام ہمیں بالکل نہیں کروانا کہ جس میں اللہ کے نبی کی مخالفت ہو جائے. ایسا کام ہمیں بالکل نہیں چاہیے. ایسے کروڑوں روپے ہم ٹھکرا سکتے ہیں جس سے اللہ کی نافرمانی ہمیں مل رہی ہو. ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہیے. ہم بے اولاد بہتر ہیں. ایسا اولاد والا ہونا کہ جو ہمیں قبروں کے آگے سجدے کرنا پڑ جائے، نہیں ہونا ہمیں ایسا اولاد والا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا کا ہر نقصان برداشت ہو سکتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی نہیں برداشت ہوگی. اسی لیے کسی کے بھی بہکاوے میں نہیں آنا. کیا فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا لا تتخذوا القبور مساجد، کہ قبروں کو سجدے کی جگہ نہ بناؤ. نمبر 38، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهَ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، مرد حضرات مسجدوں میں پڑھتے ہیں اور آپ خواتین جب وہاں جاتی ہیں مکہ اور مدینہ میں عمرہ حج کرنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی جو مسجدیں ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نماز میں صفوں کو سیدھا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. اختلاف کا مطلب یہ محبتیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نماز میں ایک طریقے سے کھڑے ہو. اسی لیے نماز میں نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب. جو پہلے آگے کھڑا ہو گیا وہ آگے، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے. اور نماز میں صفوں کو برابر رکھنا چاہیے. نمبر 39، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. اب آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں آئے، آپ چاہتی ہو کہ اللہ کی رحمت آپ کے پاس آئے، تو آپ ایک مرتبہ درود پڑھو گے، 10 رحمتیں اللہ بھیجتا ہے. اور دیکھو یہ حدیث بھی بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. تو اب یہ پکا ہے کہ جیسے ہی میں نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یقین ہے اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کی 10 رحمتیں اس جگہ پر آ گئی. یہاں بیٹھ کے پڑھا ہے نا میں نے ایک مرتبہ درود، تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اس جگہ پر آ گئی. آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے پڑھا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے اس کمرے میں دہشت ہوتی ہے، میرے اس کمرے میں جو ہے نا بھوت کا اثر ہے، میرے اس کمرے میں چکر ہے. تو اب بتاؤ اللہ کی رحمت جب آئے گی تو وہاں چکر رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو کہ وہاں بیٹھ کے درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ اس پر 10 رحمت اللہ بھیجتا ہے. جب ہمارے اوپر رحمت آئے گی تو کیا یہ اس جگہ نہیں آئے گی؟ بھائی ایسے ہی تو آئے گی. اللہ کی طرف سے آئے گی تو یہی تو آئے گی، میرے اوپر آئے گی. جب میرے پاس رحمت آئے گی تو جہاں تک میرا ایریا ہے وہاں بھوت رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. جیسے کوئی بھوت والا آدمی نظر آئے درود شریف پڑھ لو. جس علاقے میں جس جگہ پر آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے درود شریف پڑھو. اسی لیے کہا گیا کہ درود شریف جو ہے نا ہر مصیبت کا سالوشن ہے، ہر پرابلم کا سالوشن درود شریف ہے. درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ 100 مشکلیں ہماری دور فرماتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. 30 پرابلم تو پورے دن میں ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے. 30 پرابلم تو پورے دن میں نہیں نکلتی ہوں گی نا ہماری. اگر میں آپ سے پوچھوں آج آپ کو کتنی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا، تو کوئی 4 بتا دے گا، کوئی 5 بتا دے گا، بہت زیادہ پریشان ہوگا تو 10-12 بتا دے گا. درود شریف پڑھو آپ، لیکن یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت بھیجتا ہے. نمبر 40 انما الاعمال بالخواتیم، کہ سب اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے. تمام اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے. ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو ساری زندگی کی عبادتیں ہماری قبول ہیں. اور ہم نے سب کچھ کیا لیکن ہمارا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ساری زندگی کی عبادتیں بیکار ہیں. اسی لیے خاتمہ کس پر ہوتا ہے؟ ایمان پر اگر خاتمہ ہے تو پھر سب اعمال قابل قبول ہیں. اسی لیے کہا گیا اچھا ایمان پر خاتمہ کس کا ہوتا ہے؟ جو دین کو فالو کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور جو دین کو فالو نہیں کرتا اس کا خاتمہ دین پر نہیں ہوتا ہے. اللہ کی توفیق اور اللہ کا فضل ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو مسلمان ہونے کی حالت میں جائیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو زبان پر ہمارے کلمہ طیبہ ہو، تو پھر کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جس بچے کو سائیکل کا شوق ہوتا ہے تو اس کو خواب میں بھی سائیکلیں نظر آتی ہیں، وہ سوتے ہوئے سائیکل بڑبڑاتا ہے نا. اسی طرح سے جب دین پر عمل ہم کرنے والے ہوں گے، دین کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی، تو جب موت کا وقت قریب آئے گا تو ہماری زبان سے آٹومیٹک کلمہ طیبہ نکلے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے دین پر عمل کیجئے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے ابھی تو جوانی دیوانی ہے، بڑھاپے میں عمل کر لیں گے. بھائی ساری زندگی آپ نے دین سے دور گزاری ہے، مرنے کے وقت آپ کو کیسے کلمہ نصیب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب اعمال کا اعتبار جو ہے وہ خاتمے پر ہے. خاتمہ اچھا ہوگا تو پھر سارے اعمال قابل قبول ہیں، اور اگر خاتمہ اچھا نہیں ہوگا تو سارے اعمال قابل قبول ہیں. ایک آدمی ساری زندگی دین پر چلتا رہا لیکن آخر میں اس نے کفر اختیار کر لیا، کفر پر اس کا خاتمہ ہوا، تو ساری زندگی کے اعمال بیکار ہیں. اور ایک آدمی ساری زندگی کفر پر چلتا رہا، آخری وقت میں اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، کفر سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شاباش، جنت میں اس کو داخلہ مل جاتا ہے. تو یہ ہماری 40 احادیث الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور یہ 40 احادیث انشاءاللہ اب آپ کو تھرسڈے تک یا فرائیڈے تک ہندی میں لکھ کر مل جائیں گی. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ہندی میں لکھوا دوں گا، اور آپ کو اس کی جو کہتے ہیں نا وہ ہندی میں لکھوا کے ڈاکومنٹ فائل بنا کے آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ. تو ہماری حدیثیں بھی کمپلیٹ ہو گئی. اب مفتی ندیم اختر صاحب جو حدیثوں کا صورتوں کا ترجمہ کرا رہے ہیں وہ صورتیں رہ گئی ہیں. اس کے بعد ہمارا کورس فنش ہے، پھر اس کے بعد آپ کا ایگزام لیا جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ آپ کی بدھی میں کتنا آیا تھا اور کتنا جو ہے آپ نے کچھ اور دیکھا. خیر، جس کو جو پوچھنا ہو وہ پوچھ لیں. 40 حدیثیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں. السلام علیکم. وہ حدیث نمبر 34 آپ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے مقبوض کا مطلب جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک برا، جس پر اللہ کا غصہ کیا ہو، وہ شخص جس پر اللہ کو غصہ کرنا چاہیے. جزاک اللہ. سو گئے کیا سب؟ السلام علیکم. ایسا لگتا ہے جیسے مجھے سو گئے ہوں سب. ارے کوئی سوال نہیں ہوگا تو کہہ دیا کرو ٹھیک ہے. مجھے لگنا چاہیے نا سوال بہت سوال ہے، لگتا ہے جیسے سو گئے ہوں. ٹائم کہاں دیتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے؟ جیسے ایسا لگ رہا ہے نا مجھے سو گئے ہوں سب. غائب تو ہو ہی گئے سب. غائب ہونے کے بعد جو میں تو آج سوئے ہوئے ہوں. میں تو آج آپ کیسے السلام. جی نہ غائب ہیں مفتی صاحب، نہ سوئے ہیں، جاگ کر کے اور الحمدللہ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. اور جزاک اللہ، آپ اتنے اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ کبھی کبھی سوالات کی ضرورت ہی نہیں رہتی، بہت اچھے سے چیزیں پہلے ہی کلیئر ہو جاتی.
जज़ाकल्लाह। चलो, इन्होंने कम से कम बताया तो कि भैया हम सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कब से सलाम कर रही हूँ, 2 बार मेरा सलाम हो गया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। मैं तो आज आपसे शिकायत करने वाली थी कि आप टाइम नहीं दे रहे सवाल पूछने। आप 2 मिनट 3 मिनट टाइम ही देते हैं तो हम कुछ पूछ नहीं पाते आपसे। 10 मिनट है पूरे, बोलिए आप। आज तो ज्यादा टाइम है, इसीलिए आज हम ज्यादा पूछेंगे। हाँ, मेरा पहले सवाल ये है कि मैं 2-3 दिन हुआ मैं वीडियो देख रही थी, तो कोई मुफ्ती साहब कुछ मतलब एक तकरीर कर रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि कुछ औरतें जो बाहर जाती हैं तो हाथ में चूड़ी या पैर में पाउजे पहना जाता है और हील वाला सैंडल पहन के वो बाहर नहीं जा सकती है, तो क्या ऐसे होता है? कोई भी ऐसा जेवर जैसे कि पाजेब होती हैं, इसी तरह से और भी कोई पैरों में जेवर जिसकी आवाज मर्दों को अट्रैक्ट करे। जाहिर जब आप चलोगी तो लोगों की तवज्जो आपकी तरफ होगी, कौन खातून जा रही है जिसके पैरों से जो ये आवाज आ रही है, तो ऐसा जेवर नहीं पहनना चाहिए। रही बात ऊंची हील की जो चप्पलें आती हैं, जो जूते आते हैं, तो कोई भी ऐसा ऊंची हील की चप्पलें जो खवातीन के लिए बनाई गई हैं पहन सकती हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने भी ऊंची ना हो कि साहब मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाए, वो मुनासिब नहीं है, और नॉर्मल ऊंचे पहन सकते हैं।